السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 16 ہے جی، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 101 کے بعد سورۃ الکہف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب، کیا پس حساب لگا رکھا ہے الذین، ان لوگوں نے کفروا، جنہوں نے انکار کیا اللہ کے دین سے، یتخذوا، یہ کہ وہ پکڑیں عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، سوائے میرے، اولیاء، دوست۔ کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ جو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، جھوٹے معبود، وہی سب کچھ ہے، اللہ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا انہوں نے یہ حساب لگا رکھا ہے کہ میرے علاوہ جو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہی سب کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے اعتدنا، تیار کیا ہم نے جہنم کو، آگ کو، للکافرین، واسطے تمام کافروں کے، نزلا، اترنے کی جگہ یعنی ٹھہرنے کی جگہ، نزلا منزل کے معنی رہنے کی جگہ، اترنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، اور مہمان خانہ بھی اس کا معنی دیا جا سکتا ہے۔ للکافرین، واسطے کافروں کے، نزلاً، ٹھہرنے کی جگہ۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل، کیا، ننبئ، ہم خبر دیں تم کو، بے ساتھ، الاکثرین، حقیقی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کا، اعمالاً، عملوں کے اعتبار سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیں لوگوں سے کہ کیا ہم تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں جو عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ حقیقی نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، عملوں سے۔ فیصلہ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ فیصلہ عملوں پر ہوگا، اور عملوں کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پہلا نمبر ہے، اور اس کے بعد دوسرا نمبر جو ہے وہ اعمال کا ہے۔ جس شخص نے سچے دل سے کلمہ پڑھا، ایمان خالص ہوا اس کا، اور پھر اس نے جو ہے اس ایمان کے تابع ہو کر اس ایمان والے آسمانی دین کو جو ہے سمجھ کر اس پہ عمل کیا، تو وہ عمل جو ہیں وہ نیکیاں اس کو جنت میں بہت بڑی بڑی نعمتوں کا سرمایہ دیں گی۔ اور جن لوگوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا اور کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ عمل کرتے رہے، خواہ نیک یا برے، تو وہ جو ہے ان کا نتیجہ برا ہوگا۔ دیکھیں لاہور میں کتنے ہسپتال ہیں، کتنی جائیدادیں ہیں، دیال سنگھ کالج ہے، اور یہ ہے گنگا رام ہے، یہ ٹی وی کا اسپتال ہے، دیگر جو ہے کتنے ہیں فلاحی ادارے جو ہندوؤں سکھوں نے جو ہے تعمیر کیے تھے۔ آج انسانیت ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ پڑھ لیتے تو یہ بہت بڑی نیکیوں کے ذخیرے کے مالک بن جاتے، لیکن چونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس لیے یہ ان کے عمل جو ہے نیکیوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ اور دوسرے لوگ جو ہے جو بالکل سراسر ہی برے کام کرتے ہیں، فلاحی کام کوئی بھی نہیں ہے، تو عملوں کے اعتبار سے یہ لوگ جو ہے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیں کہ کیا ہم آپ کو خبر دیں ساتھ سب سے زیادہ حقیقی نقصان اٹھانے والے لوگوں کے، اعمالاً، عملوں کے اعتبار سے، جو عملوں کے اعتبار سے سب سے برے ہوں گے، نقصان والے ہوں گے، کیا ہم وہ لوگ تمہیں بتائیں؟ الذین، وہ لوگ، ضل، ضائع ہو گئی، گمراہ ہو گئی، گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی، سعیہم، کوشش ان کی، فی الحیات دنیا، بیچ زندگی دنیا کی کے۔ یہ میں نے جو پہلے مثال دی ہے یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی کوشش جو ہے ضلع، گمراہ ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کی کوشش بیکار ہو گئی، فی الحیات دنیا، بیچ زندگی دنیا کی کے۔ انہوں نے نیکیاں کی کفر کی بنیاد پر، کلمہ نہیں پڑھا، یا انہوں نے نیکیاں کی کلمہ پڑھ کر
تو انہوں نے ریاکاری کے لیے نیکیاں کی، دنیا کمانے کے لیے نیکیاں کی، دنیا سے تعریفیں کروانے کے لیے نیکیاں کی، یا انہوں نے نیکیاں کی لیکن ان کا طریقہ جو ہے وہ نبوی طریقہ نہیں تھا، نبی علیہ السلام والے طریقے پر جو ہے انہوں نے نیکیاں نہیں کی، وہ ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ مثلا عید کے دن، قربانی کے عید کے دن جو ہے اگر کوئی شخص نماز سے پہلے کوئی جانور ذبح کر دیتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس طرح کی دیگر مثالیں ہیں کہ جب تک نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جب تک نبی علیہ السلام کے طریقے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہوگا وہ نیکی قبول نہیں ہوگی، ذلہ ضائع ہو جائے گی۔ تو فرمایا اللہ زینہ، وہ لوگ ذلہ ضائع ہو گئیں، سعیہم کوشش جن کی فی الحیات دنیا بیچ زندگی دنیا کی کہ وہم یحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، خیال کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ یحسنون نیک کر رہے ہیں، اچھے کر رہے ہیں، صنعا کام۔ فرمایا وہ لوگ جن کی نیکیاں دنیا میں ہی برباد ہو جاتی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ اچھے کام، سنن کے معنی کام، عمل، کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو سب سے زیادہ عملوں کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے ہیں، ان کی نیکیاں دنیا میں ہی برباد ہو گئی۔ وہ میں نے بتایا ہے کہ کفر کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، اور نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل نہ ہونے کی وجہ سے، روزی حرام کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام روزی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من غذی بالحرام، جس شخص کو حرام غذا سے روزی دی گئی، کھانا دیا گیا، تو پھر جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حرام روزی انسان کو جنت کے بجائے جہنم سے میں لے جائے گی۔ وہ حرام پیسوں سے جو مرضی کرے، حج کرے، عمرے کرے، صدقہ خیرات کرے، سخاوت کرے، قربانی کرے، جو مرضی کرے حرام روزی سے، اس کو ذرہ بھی بھر بھی نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ حرام مال جو ہے وہ لوگوں کا حق ہے جو اس نے جو ہے حرام طریقے سے کمایا ہے۔ تو لوگوں کا حق ناجائز طریقے سے جو کمایا وہ حرام ہے، اس لیے وہ جو ہے جو بھی عمل کرے تو اس کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح یہ موجودہ اسمبلیوں کے جو ہے علماء اور مفتی شیطانی جمہوریت کا جو ہے تو چلانے والے، اور لاکھوں روپے جو ہے تنخواہ کی صورت میں اور اس کے علاوہ جو ہے سہولتوں کی صورت میں جو ہے قوم کو جو لوٹ رہے ہیں، ان کا سب پیسہ جو ہے پائی پائی حرام ہے، کیونکہ یہ شیطانی جمہوریت جو ہے کافروں کے فتنے کی خدمت کر کے یہ پیسے قوم سے لوٹ رہے ہیں، اس لیے یہ سراسر 100% حرام لے رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ تو اعمال کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص جو ہے اس نے زنا کا اڈا قائم کر رکھا ہے اور پیسے کماتا ہے، یا شراب جو ہے بیچتا ہے، یا کوئی اور برا کاروبار کرتا ہے، خنزیروں کا خرید و فروخت کا کام کرتا ہے، تو وہ پیسہ 100% حرام ہے۔ تو ایسی حرام کی کمائی جو ہے وہ اس سے جو مرضی نیکی کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ نقصان والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ جو لوگ اللہ زینہ ذلہ سعیہم، وہ لوگ جن جو ضائع ہو گئی، ذلہ ضائع ہو گئی، سعیہم کوششیں جن کی فی الحیات دنیا بیچ زندگی دنیا کی کہ وہم یحسبون، اور وہ خیال کرتے ہیں انہم کہ بے شک وہ یحسنون اچھے کر رہے ہیں، صنعا کام، وہ جو ہے ایسے کام کرتے ہیں جن سے کوئی نیکی نہیں ملتی۔ نماز پڑھی ہے کوئی نیکی نہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر نماز پڑھی ہے کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نماز جو ہے آدمی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ یہ ایک اور حدیث ہے کہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہی نہیں ہے۔ تیسری حدیث ہے کہ ایسی نماز
جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہو تو وہ نماز جو ہے اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، یا اللہ جس سے اس نے مجھے برباد کیا تو اس کو برباد کر۔ تو ہر عمل میں نبی علیہ السلام کا طریقہ لازمی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کوئی بھی نیک عمل ہوگا، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، کچھ بھی، تو وہ نیکی شمار نہیں کی جائے گی، وہ نیکی برباد ہو گئی، ہاں کوئی بھی نیکی کرے۔ تو فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم، ساتھ نصیحتوں، حکموں، فیصلوں اپنے رب کے۔ رب کا فیصلہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کا نمونہ سب سے بہتر ہے۔ اور دین یاد رکھیے، دین کیا چیز ہے؟ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اور جو نبی علیہ السلام نے کیا، ان دونوں چیزوں کا نام جو ہے آسمانی دین ہے۔ جو آپ نے فرمایا اور جو آپ نے کیا وہ دین ہے۔ جو نہ آپ نے فرمایا اور نہ آپ نے کیا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرتا ہے تو دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا، قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر۔ اگر کوئی شخص جو ہے اپنے فرقے کے مطابق جو ہے وہ دین بنا لیتا ہے، جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری نہیں ہوا اور نبی علیہ السلام نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو وہ دین نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ تو جو عمل جو ہے نبی علیہ السلام نے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا، وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ سب کچھ بربادی ہے۔ فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے انکار کیا بآیات ربہم، ساتھ آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں اپنے رب کے، ولقائہ، اور واسطے اس کی ملاقات کے، یعنی قیامت کے دن کا بھی اس نے انکار کیا۔ جس طرح آج ہمارا پورا ملک اور دنیا کے تمام مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کا اور ہمارا آخرت پر ایمان ہوتا تو ہمارا دین صرف آسمانی ہوتا۔ اللہ کا قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے، اور آپ نے پورے قرآن پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم آسمان سے نصیحتیں اتاری ہیں۔ ان کے علاوہ جو ہے کوئی شخص بھی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اسی دین کے اندر جو ہے اللہ پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، جنت دوزخ پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سارے ایمان جو ہے اس آسمانی دین ہی سے جو ہے وہ ان کی وضاحت اور ان کا حکم، ان کا لازم ہونا فرض قرار پاتا ہے۔ تو فرمایا ولقائہ، اور وہ انکار کرتا ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں لقائہ، اس کی ملاقات کا، جو ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وہ خرچ کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا میں اس کا معاوضہ حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے کہ ہمارا یہ اس زندگی کا جو ہے، جو ہم ظلم کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، جو اللہ کے دین اور مخلوق کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ کوئی ظلم نہ کرتے، کوئی کافر والا عمل نہ کرتے۔ ان کا ایمان نہیں ہے اصل میں آخرت پر۔ ایمان ہوتا کبھی کافروں کے غلام نہ بنتے، کبھی ظالم نہ ہوتے، کبھی مسلمانوں پر یہ ظلم نہ کرتے، کبھی کسی کے ایک پائی بھی اپنے نہ کھاتے، حرام سمجھتے، اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا۔ فرمایا فحبطت، پس ضائع ہو گئے، اعمالہم، عمل ان کے، جو اپنے رب کی آیتوں، حکموں، نصیحتوں پر، یعنی قرآن اور اس کی تفسیر پر ایمان نہیں رکھتے، اس کا کفر کرتے ہیں،
اس کی بجائے جو ہے وہ اپنے فرقوں کے گھڑے ہوئے دین اسلام، جعلی دین اسلام جو ہے ان کو مانتے ہیں، ان کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اللہ کی آسمانی آیتیں جو ہیں قرآن پاک کی اور اس کی تفسیر جو ہے اس کو وہ کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، اور ان کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا وہ یہ نئے فرقے نہ بناتے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی یہ فرقے نہیں تھے، ایک ہی فرقہ تھا مسلمان والوں کے مقابلے میں منافق، جو یہودیوں نے تیار کیے تھے۔ آج تک جو ہے پورے دور میں جو ہے وہ یہودی یہ کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر مختلف فتنے جو ہے وہ کھڑے کر کے اسلام کو اور اسلام والوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپس میں لڑا کر۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے آسمانی حکموں کے خلاف اور آخر پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے جو کچھ ظلم اور کفر ہو رہا ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ جو مرضی عمل کر لیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی عمرے کر لیں، حج کر لیں، جو مرضی کر لیں، فحبطت، پس ضائع ہو گئے اعمالہم، عمل ان کے، فلا نقیمو، پس نہیں ہم قائم کریں گے، لہم، واسطے ان کافروں کے، یوم القیامت، دن قیامت کے، وزنا، وزن۔ یہ جن کا ایمان خالص نہیں ہے اللہ کی آیات پر، اللہ کے آسمانی قرآن پر، اس کی تفسیر پر، اور آخر کے دن پر جن کا ایمان نہیں ہے، اور درمیان میں اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، جن کا ایمان نہیں ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ ترازو قائم نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ خالص ایمان والے جو ہے جہنم پر جو پل ہوگا اس میں سے ہر پیغمبر کو، ہر شخص کو جو ہے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے میدان معاشر کے بعد جمع ہونے کے بعد جہنم کے اوپر سے جو ہے گزرنا ہوگا ہر پیغمبر نے، ہر چھوٹے بڑے نے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو خالص ایمان والے ہیں وہ اس باریک پل ہوگا، بال جیسا یا بال سے کم تر باریک ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو خالص ایمان والے ہیں بڑی تیزی سے جو ہے وہ اس سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور جن کا ایمان خالص نہیں ہوگا اس میں ملاوٹ ہوگی، جعلی دینوں کی، جعلی اسلاموں کی، جعلی فیصلوں کی، جن کا ایمان جو ہے کھرا نہیں ہوگا، نئے من گھڑت دینوں پر ایمان رکھنے والا ہوگا، ریاکار ہوگا، حرام خور ہوگا، ظلم کرنے والا ہوگا، یہ منافق ہوگا، مشرک ہوگا، کافر ہوگا، یہ سب کے سب فرمایا یہ کٹ کٹ کر جو ہے وہ جہنم میں گریں گے۔ یہ پہلا فلٹر جو ہے لوگوں کے لیے یہ لگے گا قیامت کے دن، میدان معاشر میں اکٹھے ہونے کے بعد پہلا فلٹر جو ہے وہ یہ لگے گا کہ ہر شخص کو جہنم کے اوپر جو باریک پل ہوگا، بال جیسا یا بال سے زیادہ باریک، اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خالص ایمان والے اس پل سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، اور جن کے ایمان خالص نہیں ہوں گے ظاہر ان کے عمل بھی نہیں خالص ہوں گے، تو وہ جو ہے اس پل صراط سے جہنم پر جو پل ہوگا اس سے وہ نیچے گر جائیں گے جہنم میں۔ اور جو ایمان والے جہنم سے کے پل سے آگے گزریں گے پھر ان کے لیے جو ہے ترازو لگا دیے جائیں گے، صرف خالص ایمان اور ایمان کے مطابق خالص نیکی کے والے جو ہیں جو گزر جائیں گے پل سے خالص ایمان اور خالص عمل کی وجہ سے، تو وہ آگے جب گزر جائیں گے تو پھر ان کا جو ہے ترازو، ہر ایک کا ترازو لگ جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہیں ترازو کا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا، برائیوں کا کم ہوگا، ہلکا ہوگا، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اگر اس کا برائیوں والا پلڑا بھاری ہے، نیکیوں والا ہلکا ہے، تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور جب تک اس کی جہنم میں جو ہے ایمان والے کی جہنم میں جو ہے وہ نیکیاں جو ہے آگ ان کو دھوئے گی نہیں، صاف نہیں کرے گی، اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ اور جب اس کی برائیاں جو ہے
گناہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر اس کے کھرے ایمان کی وجہ سے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ فرمایا فلا نقیم، پس نہیں ہم قائم کریں گے لہم واسطے ان کے یوم القیامت، دن حقیقی قیامت کے وزن کن کے لیے؟ اوپر اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے حکموں نصیحتوں آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، اور وہ ایمان نہ لائے آخرت پر، من مرضیاں کرتے رہے، حساب کے دن پر ایمان نہیں ہے، ان کی سب نیکیاں برباد ہیں اور ان کے لیے ترازو نہیں لگیں گے، بالکل نہیں لگیں گے، کیونکہ یہ ترازو تک جا ہی نہیں سکیں گے، یہ تو پرسراج سے ہی نیچے جو ہے گرا دیے جائیں گے۔ ترازو تو ان کے لیے لگیں گے جو پرسراج جہنم کے اوپر جو پل ہے اس کو کراس کر دیں گے خالص ایمان اور خالص عملوں کی وجہ سے، پھر جو ہے ترازو لگیں گے، پھر ترازوؤں پر فیصلہ ہوگا، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ سیدھا جنت میں، اور جس کی عملوں کے مقابلے میں برائیاں زیادہ ہوگی وہ جہنم میں۔ تو فرمایا ذالک، یہ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا، جہنم کن کا؟ جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کا کفر کیا اور آخرت پر ایمان نہیں لائے، اور آخرت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ ظالم بنے، لوٹ مار، لٹیرے، ڈاکو، چور، ظالم، فتنے بنے اس امت کے لیے، ان کے لیے جو ہے ان کے سب نیکیوں کے عمل جو ہے جتنے مرضی جو مرضی کریں ان کے عمل ضائع ہو گئے، اور ان کے لیے ہم قیامت کے دن وزن ترازو نہیں لگائیں گے۔ آگے فرمایا یہ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا جہنم، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا اور انکار کیا آخرت پر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا جہنم، بما، بسبب اس کے جو کفروا، انہوں نے انکار کیا، انہوں نے رب کے حکموں کا انکار کیا، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، انہوں نے اپنے اماموں کے بنائے ہوئے جعلی دین جو ہے ان کو دین بنایا، انہوں نے اللہ کے آسمانی دین کو نہیں دین بنایا۔ تو یہ ہیں وہ لوگ کفروا، جنہوں نے انکار کیا، ان کا بدلہ جہنم ہے۔ واتخذوا، انہوں نے پکڑا آیاتی، میری آیتوں کو، ورسولی، اور میرے پیغمبروں کو، ہزوا، مذاق۔ پیغمبروں کا مذاق کیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے پیغمبر کا، لیکن پیغمبر کی بات کی بجائے وہ ہے اماموں کی بات مانتا ہے، اور امتی کی بات جو ہے جو قرآن کے بالکل الٹ ہے اس کو امام اعظم بنا دیتا ہے، یعنی اس امت کا سب سے بڑا امام، تو یہ نبی علیہ السلام کا جو حق ہے وہ بھی چھین لیا اس نے۔ اس امت کا سب سے بڑا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے امتی کو کھڑا کر دیا جس کے شاگرد بھی اس کی مخالفت کرتے اس کے فیصلوں کی، اور اس کا درجہ بنا دیا امام اعظم، سب سے بڑا امام۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے نبیوں کے ساتھ مذاق اڑایا، یہ مذاق ہے کلمہ نبی کا، اور بات کس کی ماننی؟ امتی کی، مفتی کی، اپنے امام کی بات نہیں نبی کی ماننی، یہ نبی کے ساتھ مذاق ہے۔ یہودیوں کا یہی قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے نبی کی، اللہ کی بات سن لی لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ جب نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی بات نہیں ماننی تو یہ نبی علیہ السلام سے جو ہے بدترین مذاق ہے، یہ کلمہ جو ہے دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اور فرمایا کہ میرے پیغمبروں کا مذاق اور میری آیتوں کا مذاق۔ اللہ جو ہے وہ کہتا ہے میرا ان الدین
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقی دین اللہ کے ہاں حقیقی اسلام ہے جو آسمان سے اترنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو حقیقی دین مانا ہے، صحابہ کرام نے اس کو حقیقی دین مانا ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے کسی امام کی فقہ کو دین نہیں مانا، کسی امام کے مذہب کو دین نہیں مانا، انہوں نے آسمانی دین کو دین مانا ہے۔ تو یہ آسمانی دین جو نہیں مانتا، اس کے مقابلے فرقوں اور مذاہب کے دینوں پر چلتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ وہی اللہ کی آیتوں اور حکموں اور فیصلوں اور دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دین جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں اور لوگوں کا بنایا ہوا، امتیوں کا بنایا ہوا دین جو ہے اس کو مانتا ہے۔ یہ اللہ سے مذاق ہے۔ فرمایا اجالے کا جزاؤہم، یہ بدلہ ہے ان کا بجہنم و جہنم بما کفروا، بس واپس کے جو انہوں نے انکار کیا، واتخذوا آیاتی، انہوں نے پکڑا میری آیتوں، حکموں، نصیحتوں، فیصلوں کو، ورسلی، اور میرے پیغمبروں کو، حضوا، مذاق۔ انہوں نے پیغمبروں کا کوئی احترام نہیں کیا۔ ظلم کی بات یہ ہے کہ جھوٹ اس قدر چھایا ہوا ہے کہ یہ فرقے جو ہے نبی کی مخالفت کر کے نبی کی توہین خود کر رہے ہیں، لیکن الزام دوسروں پر لگا دیتے ہیں۔ جو ان کے فرقے کے خلاف قرآن و سنت کی بات کرے، ان پر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ گستاخ رسول یہ خود ہیں جو نبی کی بات، نبی کا حکم نہیں مانتے۔ گستاخ رسول جو ہے یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کا جھوٹ اس قدر غالب آ گیا ہے امت پر کہ نبی کی جو ہے بات کو نہیں مانتے، اپنے اماموں فرقوں کی بات مانتے ہیں، لیکن توہین کا لیبل جو ہے اس شخص پر لگا دیتے ہیں جو نبی علیہ السلام اور اللہ کے آسمانی دین کی بات مانتا ہے، لیبل اس پر لگا دیتے ہیں۔ ظلم یہ ہو رہا ہے۔ مجرم جو ہے وہ بے گناہ ہو جاتا ہے، اور بے گناہ جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے۔ یہ ہے معاشرہ، ہر سطح پر، ہر عدالتی قانون پر یہ جو ہے عمل ہو رہا ہے کہ جس کے بے گناہ کے خلاف گواہیاں آ گئی ہیں، مقدمہ بن گیا جھوٹا، بس اس کو سزا دے دو، اور جس کے خلاف مقدمہ دائر نہیں ہو سکا، اس نے پیسے دے دیے، دھمکیاں دے دی، سفارش کروا لی، تو جب اس کے خلاف مقدمہ ہی نہیں ہوگا، گواہ ہی نہیں ہوں گے، سزا کہاں سے ملے گی مجرم کو؟ ظلم یہ ہے کہ جو نبی کے نافرمان ہیں، نبی کے آسمانی دین، نبی کے حکم کو نہیں مانتے، اور ان کے مقابلے میں اپنے اماموں کو مانتے ہیں، اپنے مولویوں، اپنے مفتیوں کی بات مانتے ہیں، وہ ہو گئے دین کے علمبردار، اور جو آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام فرمان مقدم، وہ گستاخ رسول ہو گئے۔ یہ ہے جھوٹ کے غلبے کا نتیجہ۔ ہم نے کافروں کا جھوٹ، جس کو اللہ نے فتنہ کہا اپنے قرآن میں، ہم نے اس کو مسلط کر رہا ہے، اور یہ کافروں کے فتنے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے اس فتنے کی وجہ سے کثرت سے جھوٹ اور منافقت جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ کے دین کو ہم دل سے مانتے ہی نہیں، قبول ہی نہیں کرتے، اور اگر کوئی بات کرتا ہے قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی، کہتا تو وہابی ہے، نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، جو کرنا ہے کر لو، کوئی بات نہیں۔ اس کا وعدہ قیامت کا ہے کہ میں پکڑوں گا صحیح تم کو۔ کلمہ میرے اور میرے نبی کا پڑھو، اور حکم اور جو ہے دین اسلام جو ہے وہ تم جو ہے امتیوں کے جو بنائے ہوئے ہیں ان کو تم قبول کرو، اور میرے پیغمبر کا آسمانی دین جو ہے وہ نہ مانو۔ اللہ قرآن پاک میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ہم ان سے ضرور سوال کریں گے، پوچھیں گے ہم ان سے کہ کلمہ ہمارا پڑھا، میرا اور میرے نبی کا دین جو ہے وہ میرے نبی کا، وہ قبول کرنے کی وجہ دین جو ہے وہ من گھڑت فرقوں کے جو ہے بنا لیے، اماموں کے دین جو ہے قبول کر لیے، پھر میرا اور میرے نبی کا کلمہ کیوں پڑھا تھا؟
فرمایا ان الذین آمنوا، اب دوسرا فرقہ جو ہے جنتی فرقہ، اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا انہوں نے عمل کیا، صالحات حقیقی نیک عمل، کانت ہے لہم واسم کے جنات و باغات، الفردوس حقیقی فردوس کے، یہ جنت کے ایک حصے کا نام ہے جنت الفردوس، نزلاً اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ۔ فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل، حقیقی نیک عمل، الصالحہ حقیقی نیک عمل، جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عمل قرار دیا، ایمان لانے کے بعد وہ نیک عمل کیے جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو ان کے لیے جنت الفردوس ہے، فردوس کے باغ ہیں، نزلاً اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، مہمان خانہ، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا بیچ اس جنت الفردوس کے، وہ ہمیشہ ایمان والے اور خاص نیک عمل کرنے والے جنت الفردوس میں رہیں گے، لا یبغون نہیں وہ چاہیں گے، انہا اس جنت سے، حوالا جگہ بدلنا، وہ اس جنت سے نکل کر جو ہے وہ کہیں اور جانے کی خواہش نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جنت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ ایک اچھا ٹھکانہ جو ہے، کون ہے بیوقوف جو اچھے ٹھکانے کو چھوڑ کر کسی کم ٹھکانے پر جا کر بیٹھ جائے، یہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جنت میں کوئی جنتی جو ہے وہ اللہ نے جو اس کو جو ہے مقام دیا، ٹھکانہ دیا جنت کا، وہ اس میں بڑا خوش ہوگا، وہ نہیں چاہے گا کہ مجھ سے جو ہے یہ چھین لی جائے اور مجھے کسی اور جگہ جو ہے منتقل کر دیا جائے، نہیں۔ فرمایا لا یبغون نہیں وہ چاہیں گے، انہا اس جنت الفردوس سے، حوالا بدلنا، جگہ بدلنا۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو اگر، کانا ہو جائیں، البحر تمام سمندر، دنیا کے تمام سمندر ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ مدادن سیاہی، وہ سیاہی جس کو جو ہے قلم کے ذریعے، جس سیاہی کو استعمال کر کے قلم کے ذریعے لکھا جاتا ہے، وہ سیاہی۔ فرمایا اگر ہو جائے، لو کو کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان اگر ہو جائیں، البحر تمام سمندر، مدادن سیاہی، کلمات واسطے صفات کے، ربی میرے رب کی، واسطے کلمات حکموں فیصلوں، یہاں پر صفات زیادہ مناسب ہے، واسطے صفات میرے رب کی۔ فرمایا اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت جو ہیں ان کی کلمیں بنا لی جائیں، تو میرے رب کی صفات لکھنا شروع کر دیں لوگ، کلمیں گھس کر ختم ہو جائیں گی، سیاہی جو ہے سارے سمندروں کی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے رب کی صفات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، میرے رب کی خوبیاں صفات نہیں ختم ہوں گی۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ البتہ ختم ہو جائیں گے تمام سمندر، تمام سمندروں کی سیاہی جو ہے کلموں کے ذریعے لکھ کر جو ہے کلمیں گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی سمندروں کی۔ لَنَفِدَ الْبَحْرُ البتہ ختم ہو جائیں گے تمام سمندر، قبل اس سے پہلے، ان تنفد یہ کہ ختم ہوں، کلمات و صفات میرے ربی میرے رب کی، میرے رب کی صفات لکھنے کے لیے دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، کلمیں بن جائیں۔ یہ دوسرے مقام پر کلموں کا بھی ذکر آتا ہے، اور وہاں یہ بھی ہے دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں کہ اگر موجودہ سمندر جو ہے سارے سیاہی بن جائیں اور تمام درختوں کی کلمیں بن جائیں، رب کی صفات لکھنا شروع کر دیں، سارے سمندر کلمیں ختم ہو جائیں گی، اگرچہ 7 گنا اور سمندر جو ہے سیاہی بنا دیے جائیں اور کلمیں بنا دیے جائیں، پھر بھی میرے رب کی صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن پاک میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ دوسرے مقام پہ اس کی تشریح ہے۔ میں حافظ قرآن نہیں ہوں اس وقت، مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ کون سی صورت ہے، ویسے بھی حافظہ کمزور ہو گیا اور یاد نہیں رہتا۔ وہاں ہے سب آتا اب ہو رن،
اور اقلام ان قلم کی جمع یہ اس جو ہے دوسری جگہ جو آیتیں ہیں ان کے الفاظ ہیں کہ اگر ساری دنیا کے درخت جو ہے وہ کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، وہ ختم ہو جائیں، ان کے بعد پھر 7 سمندر اور جو سیاہی کے لے آئیں اور اتنی کلمیں اور بڑھا دی جائیں تو ان سیاہی اور کلموں سے میرے رب کی صفات لکھی جائیں گی، تو میرے رب کی صفات ختم نہیں ہوں گی، یہ سیاہی کے سمندر اور کلمے سب جو ہے ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کی صفات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اور رب کی صفات بے شمار ہیں۔ ہمارے جسموں میں جو سائنسی جو عجائبات ہیں، ڈاکٹروں کے اسپیشلسٹ ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہے، ایک آنکھ چھوٹا سا عضو ہے، دنیا جہان کے جو ہے ڈاکٹر جو ہے اس آنکھ میں اگر خرابی پیدا ہو جائے یہ آنکھ تبدیل نہیں کر سکتے کہ چلو جی یہ خراب نکال کر جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، اس کی جگہ ہم نئی اپنی بنائی ہوئی آنکھ لگا دیتے ہیں، وہ اللہ کے برابر جو ہے آنکھ بنا نہیں سکتے، اسپیشلسٹ ہیں، آپریشن کرتے ہوئے آنکھ کا بیڑا غرق تو کر سکتے ہیں لیکن جیسی اللہ نے بنائی ہے آنکھ ویسی نہیں بنا سکتے، ساری دنیا کے اسپیشلسٹ اکٹھے ہو جائیں، اس سے یہ بے شمار کائنات ہے، ہمارے اندر کی مشینری کے گلا ہے، ناک ہے، کان ہے، اس کے اسپیشلسٹ ہیں، جو ہے وہ سر کے اسپیشلسٹ ہیں، انسانی سر جو ہے ہیڈ، اس کے اندر جو مشینری ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں، لیکن اگر کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے دماغ میں، سر میں، تو ڈاکٹر بے بس ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں۔ یہ تو بڑی بات ہے، کینسر کے جرثومے جو ہے وہ خون میں یا جسم میں جو ہے وہ بڑھ جائیں، ڈاکٹر جو ہے علاج کر کر کے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ اس کو گھر لے جاؤ، اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب اس کی موت کا انتظار کرو۔ اور جرثومے جو ہے کینسر کے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے اسپیشلسٹ اکٹھے ہو جائیں، اور پھر اس مخلوق کے اندر جو مہلک چیز ہے، ہلاک کرنے والی چیز ہے، اس مخلوق کے پیٹ کے اندر یا زبان کے اندر، منہ کے اندر، اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان چیزوں پر صرف کنٹرول جو ہے وہ اللہ رب العزت کا۔ یہ چند مثالیں، کائنات جو ہے بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ آج کل کے موسم میں مچھلی کھا رہے ہیں، اس کے طرح کھاتے طرح کانٹوں کی شکلیں دیکھیں آپ، کوئی کانٹا کسی طرح کا بنا ہوا ہے، کوئی کسی طرح کا بنا ہوا ہے، کوئی کسی طرح کا بنا ہوا ہے، اور ان کے جوڑ ملانے کے لیے دیکھیں آپ کیسے کیسے جو ہے وہ کانٹوں کے اللہ تعالیٰ نے نمونے تیار کیے کن کہہ کر۔ تو رب کی صفات بے شمار ہیں، اس طرح پھل دینے مختلف خوراکیں، چاول ہے، یہ گندم ہے، یہ دیگر اناج ہے، سبزیاں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، ان کے اندر کی جو دنیا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو فرمایا میں مختصر کرتا ہوں، مثالیں تو بے شمار ہیں کائنات کی۔ فرمایا لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائیں گے تمام سمندر، قبل اس سے پہلے ان تنفد، یہ کہ ختم ہوں کلمات و صفات ربی میرے رب کی۔ وَلَوْ جِئْنَا، اور اگر آئیں ہم بِمِثْلِهِ، ساتھ اس کی مثل کے مدد سیاہی، اگر موجودہ سمندروں کے مطابق ہم اور سیاہی بنا لیں اور جو ہے اور کلمے بنا لیں، وہ سمندر کلمے ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ اور میں نے حوالہ دیا قرآن کا، سبعۃ ابحر، 7 سمندر ہو جائیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ 7 سمندروں کی بات کرتے ہیں کہ سیاہی اگر موجودہ جو سمندر ہیں بے پناہ، ہم ان کی حدود نہیں جانتے، ان کی گہرائیوں کو نہیں جانتے، پانی کی مقدار ہم نہیں جانتے، سائنسدان ہی نہیں جانتے۔ فرمایا 7 گنا سمندر بھی اور لے آؤ تو رب کی وہ سیاہی بنا کر رب کی صفتیں لکھنا شروع کر دو، وہ سب کچھ ختم ہو جائیں گی، کلمے سیاہی، لیکن رب کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی صفات کا مالک جو ہے
اس کو چھوڑ کر ہم نبیوں کی جو نبیوں کے امتی ہیں ان کو اٹھا کر آسمان پر لے جائیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ ہم اللہ سے بھی اوپر لے جائیں؟ آج کل ٹی وی پر وہ فتنے دیکھنے والے ہیں، جس میں ایک فرقہ وہ کہتا ہے جی غوث پاک وہ اللہ سے بھی اوپر ہے، نعوذ باللہ، پیغمبروں سے بھی اوپر ہیں۔ یہ ٹی وی پر یوٹیوب پر آپ اپنی کانوں سے سن سکتے ہیں۔ جو رب اتنی وسیع صفات کا مالک ہے، اس کے مقابلے میں غوث پاک یا دوسرے تیسرے کہاں سے آ گئے؟ ان کی کون سی صفت ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، کوئی انہوں نے آسمان کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، بادل ہیں، بارش ہے، آندھی ہیں، طوفان ہیں، زلزلے، اور زمین کی چیزیں، پھل، سبزیاں، اناج وغیرہ سب کچھ ہے۔ انہوں نے کوئی زمین و آسمان کی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ سوال کرتا ہے قرآن پاک میں، اور ان کو ہم اٹھا کر اللہ کے پیغمبر سے بھی اوپر لے گئے۔ اور اگر ان سے کہو قرآن و سنت کے حوالے سے، تو کہتے تو بھابی ہے اور گستاخ رسول، اور کیا کچھ نہیں ہے، پیغمبروں کے مخالف، پیغمبروں کے گستاخ، سب کچھ وہ لگا دیتے ہیں لیبل کہ ہمارا جھوٹ کیوں نہیں ماننا۔ فرمایا کل کہہ دیجئے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک انا میں بشر انسان ہوں مثلکم تمہاری طرح۔ یہ وسیع صفات والے کام میرا رب بھی کر سکتا ہے، میں تو انسان ہوں، اس کی مخلوق ہوں، میرے بس میں یہ صفات نہیں ہیں، یہ میں کام نہیں کر سکتا جو کچھ اللہ کر رہا ہے۔ میں ایک انسان ہوں تمہاری طرح، مثلکم، مثل تمہاری یعنی تمہارے برابر۔ یوہا، میرے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ یوہا، وحی کی جاتی ہے، نہیں طرف میرے تمہارے درمیان فرق یہ ہے، میں پیدائشی طور پر انسان ہوں، تمہارے میرے درمیان فرق یہ ہے کہ مجھے اللہ کی پیغام آتا ہے آسمان سے وحی کے ذریعے، اور تم پر وہ وحی کے ذریعے نہیں آتا، میرے ذریعے تمہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچتا ہے۔ ڈائریکٹ فرشتہ جبریل تم پر اللہ کا پیغام وحی کے ذریعے نہیں اتارتے۔ میرے تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے فرشتے کے ذریعے میں اللہ کی تعلیمات کے ساتھ ڈائریکٹ ہوں، ملا ہوا ہوں، اور تمہارا یہ رابطہ نہیں ہے، تمہارا رابطہ وہ اللہ کے بعد میرے ذریعے ہے کہ میں جو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤں وہ تم مانو، لیکن میں تمہاری نہیں مانتا، میں اپنے رب کی مانتا ہوں۔ پیغمبر ڈائریکٹ اللہ کی مانتے ہیں، لیکن ہم ڈائریکٹ اللہ کی نہیں مان سکتے، ہم نبی علیہ السلام کے ذریعے ماننے کے پابند ہیں۔ فرمایا انما بے شک الہکم، معبود تمہارا، الہ واحد، معبود اکیلا ہے، تمہارا معبود اکیلا ہے، اللہ رب العزت، نہ اس کا بیٹا، نہ بیٹی، نہ ماں، نہ باپ، کوئی رشتہ دار نہیں، اور کائنات کو اکیلا چلا رہا ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ فمن کانا، پس جو شخص ہے، یرجو امید رکھتا، لقاء، ملاقات کی، رب ہی، اپنے رب کی، جس کا آخرت پر ایمان ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر میں نے اس دنیا کی زندگی کے اعمال اور ایمان کا حساب دینا ہے رب کو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیعمل، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملاً صالحاً، عمل نیک۔ جس شخص کا جو امید رکھتا ہے ملاقات اپنے رب کی یعنی قیامت کے پر ایمان ہے، اس کا یقین ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گا اور مجھ سے اس نے حساب لینا ہے اس زندگی کا، تو اس کو چاہیے فلیعمل، پس چاہیے، لے لام امر ہے، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملاً صالحاً، عمل نیک۔ ولا یشرک، اور نہ وہ شریک بنائے، حصے دار بنائے، بے عبادت، ساتھ عبادت کے، رب ہی، اپنے رب کی، احدا، کسی کو بھی، وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شامل نہ کرے۔
وہ عبادت کرے تو صرف اپنے رب کی عبادت کرے، وہ رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ جو شخص قیامت کی امید رکھتا ہے، اللہ کی امید، ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا حساب ہوگا، اس شخص کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور نہ شریک بنائے، نہ حصہ دار بنائے، بے عبادت، ساتھ عبادت رب ہی، اپنے رب کی کے، یعنی اپنے رب کی عبادت میں وہ حصے دار نہ بنائے احدہ، کسی کو بھی۔ مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ مخلوق اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ پیغمبروں کو بھی رب کی عبادت میں جو ہے وہ شریک نہیں کر سکتا۔ اس کی وضاحت اللہ نے قرآن پاک میں خود بیان فرمائی ہے کہ کسی کی بھی پیغمبر نے یہ لوگوں سے جو ہے، لوگوں کو جو ہے ایمان اور اسلام جو ہے ان کو دے کر، اسلام میں داخل کر کے کسی پیغمبر نے اس بات کا جو ہے دعویٰ نہیں کیا کہ تم اللہ کے علاوہ میری عبادت شروع کر دو۔ یہ قرآن نے اس کو وضاحت کیا، اللہ نے وضاحت کیا قرآن میں اس کو کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا برابر نہیں ہے، کوئی اس کے حصے دار نہیں ہے۔ جھکنا ہے، فریادیں کرنا ہے، شفا اولاد مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، کامیابی مانگنی ہے، جنت مانگنی ہے، صرف اللہ سے۔ ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کسی اور سے مانگو گے تو وہ یہ اللہ کے اختیارات میں شرکت آ جائے گی، یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ بناؤ۔ لو جی میں دوبارہ پڑھ دوں اس کو جلدی جلدی تاکہ آپ کا سبق مکمل ہے۔ افحسب الذین، کیا پس حساب لگا رکھا ہے ان لوگوں نے، کافروا جنہوں نے انکار کیا، ان یتخذوا، یہ کہ وہ پکڑ لیں، عبادی میرے بندوں کو، من دونی سوائے میرے، اولیاء دوست۔ کیا انہوں نے یہ جو ہے کوئی حساب لگا رکھا ہے کہ میری اجازت کے بغیر ہی جو ہے، میں نے جس کام کی اجازت نہیں دی اس کے بغیر ہی وہ میرے علاوہ جو ہے میرے بندوں کو جو ہے میرے مقابلے میں جو ہے وہ دوست بنا لیں، وہ میری نہ مانیں اور میرے بندوں کی ماننا شروع کر دیں، وہ میرے آسمانی دین کو نہ مانیں، میرے بندوں میں سے لوگوں کے من گھٹ دین جو ہے ان کو مانتے ہیں بڑی خوشی سے، میرے آسمانی دین کو جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں۔ یہ ان کافروں نے یہ کوئی حساب لگا رکھا ہے کہ یہ دین ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ فرمایا انا اعتدنا، بے شک پیار کیا ہم نے، جہنم کو، للکافرین، واسطے تمام حقیقی کافروں کے، نزلا، نازل ہونے کی جگہ، اترنے کی جگہ، داخل ہونے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل کیا، ننبئ، ہم خبر دیں، کم تم کو، بے ساتھ الاکثرین، حقیقی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، اکثر اس میں تفضیل کل ہے، الاکثر حقیقت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا، اور الاکثرون یا الاکثرین تمام حقیقی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کی عملوں کے اعتبار سے۔ اے نبی میرے بندوں کو کہہ دو کہ کیا ہم آپ کو ان لوگوں کی خبر بتائیں جو اعمال کی بنیاد پر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، ضلع، ضائع ہو گئی، سعیہم، کوشش جن کی، فی الحیات دنیا، بھی اس زندگی دنیا کی کے، جنہوں نے دنیا میں بڑی نیکیاں کیں، بڑی عبادتیں کیں، لیکن عقیدے کی خرابی، کفر و شرک اور منافقت کی وجہ سے، رب کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے، خالص دین، آسمانی دین کو اپنانے کی بجائے فرقوں کے دین جو ہے ماننے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، حرام روزی کی وجہ سے، بد عقیدے کی وجہ سے، ان کے سارے اعمال، نیکیاں جو ہے وہ ضلع، برباد ہو جائیں۔ الذین، وہ لوگ، ضلع، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، سعیہم، کوششیں ان کی، فی الحیات دنیا، بے زندگی دنیا کے،
وہ سب کوششیں نیکی کے لیے جو انہوں نے کی ہیں، ان کے عقیدے کی خرابی، ان کی روزی حرام، ان کے اسوہ حسنہ کی مخالفت، نبی علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت، ان کے آسمانی دین کی مخالفت، فرقوں کے دین جو ہے اپنانے کی وجہ سے، کفر و شرک منافق کی وجہ سے، نہ خالص ایمان کی وجہ سے، نہ خالص عمل کی وجہ سے، چوری ڈاکہ حرام خوری ظلم زیادتی لوٹ مار، ان عملوں کی وجہ سے ساریاں نیکیاں ان کی برباد ہو گئیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ حساب لگاتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اَنَّهُمْ کہ بے شک وہ يُحْسِنُونَ اچھے کر رہے ہیں، صُنْعَ کام، نہ روزی حلال، نہ دین ایمان خالص، نہ دین آسمانی، نہ اللہ پر ایمان یقین جو ہے وہ خالص ہے، شرک و کفر ہے، نبی علیہ السلام کا اعمال میں طریقہ نہیں ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، تو ایسے لوگوں کی کوئی نیکی جو ہے قابل قبول نہیں۔ اللہ وضاحت کر رہا ہے اپنے قرآن میں، ان ظالموں نے، فرقوں والوں نے اس لیے قرآن کو چھوڑا ہے، لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھ لیا لوگوں نے تو پھر حق کا ساتھ دیں گے، ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اصل مصیبت یہ ہے۔ فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں کافروا جنہوں نے انکار کیا بے آیات ربہم، ساتھ آیتوں، حکموں، نصیحتوں، فیصلوں اپنے رب کے، اور ہی اور انکار کیا ساتھ اس کی ملاقات کے، یعنی قیامت کا انکار کیا، فحبطت پس ضائع ہو گئے، اعمالہم عمل ان کے، فلا نقیم پس نہیں ہم قائم کریں گے، کھڑا کریں گے، لہم واسطے ان کے، یوم القیامت دن قیامت کے، وزنا وزن، ہم وزن کا ترازو نہیں لگائیں گے۔ جو کافر ہیں، جو اللہ کے آسمانی دین کے کافر ہیں، جو اللہ کے نبی کے فرامین کے کافر ہیں، انکاری ہیں، ان کے لیے جو ہے کوئی ترازو نہیں لگے گا۔ ان کی نیکیاں ان کے کفر شرک منافقت کی وجہ سے دنیا میں ہی برباد ہو گئیں۔ نیکیاں تو ہے ہی کوئی نہیں، برائیاں ہی برائیاں، ترازو لگانے کا فائدہ کیا؟ ذالک، یہ جزاؤہم، بدلہ ہے ان کا جہنم و جہنم، بما، بسبب اس کے جو کافر انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، واتخذوا آیاتی، انہوں نے پکڑا میری آیتوں کو، میرے حکموں کو، ورسولی، اور میرے پیغمبروں کو، ہزوا، مذاق، انہوں نے میرے حکموں کا مذاق اڑایا، بجائے اس کے کہ میرے حکم کو مان لیتے۔ دیکھیں پہلا جو ہے مذاق اڑانے والا کون تھا؟ ابلیس، جس کو حکم ہوا تھا فرشتوں کے ساتھ کہ آدم کو سجدہ کرو، اور وہ اکڑ گیا، سجدہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم کا جو ہے نافرمانی کے ذریعے ابلیس نے جو ہے مذاق اڑایا تھا۔ اللہ کے حکم کا جو شان ہے، عظمت ہے، بڑائی ہے، عزت ہے، احترام ہے، اس کو اس نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو جو اللہ کے حکم کو جو ہے کوئی وقت نہیں دیتا، کوئی مقام ہی نہیں دیتا، وہ اس کے مقابلے میں، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں جو مخلوق کے حکموں کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ شخص اللہ کے حکموں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ورسولی، اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا۔ میرے پیغمبروں نے جو کچھ میرا پیغام تمہیں ان کو سنایا، انہوں نے اس پیغام کو قبول کرنے کے بجائے اس کو رد کر دیا، انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے۔ یہ مذاق ہے، اللہ کے حکموں کا مذاق، اللہ کے حکم نہ ماننا، پیغمبروں کا مذاق، پیغمبروں کو پیغمبر کے درجے پر نہ ماننا، اس کے لیے لازمی اطاعت نہ ماننا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہر امت کا یہ فرض ہم نے قرار دیا کہ وہ اپنے پیغمبر کی ہر بات کو لازمی طور پر ضرور جو ہے اس کو قبول کرے۔ تو جو اللہ کے پیغمبر کی بات رد کر دیتا ہے، کافر انکار کر دیتا ہے، وہ بھی مذاق اڑا رہا ہے پیغمبر کا اور پیغمبر کے فرمان کا۔ فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، انہوں نے عمل کیا، صالحات، حقیقی نیک عمل، جن کو الف لام لگا، یاد رکھیے گا، کبھی نہ بھولیے گا کہ نیک عمل وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور جو نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھائے۔
وعمل الصالحات انہوں نے عمل کی حقیقی نیک کلمہ کانت لہم جنات الفردوس ہے واسطے ان کے جنت الفردوس نزلا مہمان خانہ یا اترنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا بیچ اس جنت الفردوس کے، لا یبغون نہیں وہ چاہیں گے انہا اس جنت الفردوس سے حوالا جگہ بدلنا، وہ اس جنت الفردوس کی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ جانے کی خواہش نہیں کریں گے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کانا اگر ہو جائیں البحر و تمام سمندر مدادن سیاہی لکلمات واسطے صفات کے ربی میرے رب کی لنفد البتہ ختم ہو جائیں البحر و تمام سمندر قبلہ اس سے پہلے ان تنفدا یہ کہ ختم ہوں کلمات و ربی صفات میرے رب کی، سب سیاہی سب کلم جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے لیکن میرے رب کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ ولاؤ جینا اور اگرچہ آئیں ہم بے مثل ہی ساتھ اس مثل کے یعنی سمندروں کے برابر اور کلموں کے برابر ہم اور کلمے اور سیاہی بنا لیں سمندروں کی، پھر بھی میرے رب کی صفات ختم نہیں ہوں گی۔ مددا سیاہی کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بے شک آنا میں بشر انسان ہوں مثلکم تمہاری طرح، میں تمہاری طرح پیدائشی طور پر جو ہے انسان ہوں، میرے اندر کوئی رب کی صفات نہیں آ گئی، رب کے اختیارات نہیں آ گئی، میں انسان ہوں تمہاری طرح۔ اور میرے تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میری انما بے شک الہکم معبود تمہارا الہ واحد معبود اکیلا ہے، میں اللہ کے ساتھ نہیں ہوں، مجھے اللہ کے ساتھ نہ ملانا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں، اور تم جو ہے مجھے کہیں اللہ کے ساتھ نہ ملا دینا۔ جو صفات، جو اختیارات، جو قوتیں، جو طاقتیں میرے رب کے پاس ہیں، جو حقوق اس کے ہیں عبادت کے اعتبار سے، حکموں کی تعمیل کے اعتبار سے، وہ میرے میں نہیں ہے۔ اللہ کی صفات جو ہے وہ بہت وسیع ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، اس لیے میں جو ہے میں تمہارے جیسا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کا پیغام آتا ہے جو میں تم تک پہنچاتا ہوں، اور تمہاری طرف اللہ کا پیغام ڈائریکٹ جو ہے فرشتے کے ذریعے نہیں آتا، میرے پاس اللہ کا پیغام ڈائریکٹ میرے دل میں اللہ داخل کر دیتے ہیں یا جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے میرے اور تمہارے درمیان فرق کہ تم میں سے کسی کے پاس بھی نہ تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں، نہ دل میں اللہ تعالیٰ کوئی وحی جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ مجھ میں یہ دونوں خوبیاں ہیں کہ مجھے فرشتہ بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی میرے دل میں جو ہے دماغ میں جو ہے وہ حکم ڈال دیتے ہیں۔ میرے تمہارے درمیان فرق یہ ہے، باقی میں انسان ہوں تمہاری طرح۔ فرمایا یوحا وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میری انما بے شک الہکم معبود تمہارا الہ واحد معبود اکیلا ہے۔ فمن کان پس جو شخص ہے یرجو امید رکھتا لقاء ملاقات کی رب ہی اپنے رب کی، جو اپنے رب کی ملاقات قیامت کے دن جو ہے پیش رب کے سامنے پیش ہونے پر یقین رکھتا ہے، فلیعمل پس اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے عملا صالحا عمل نیک، صرف ایمان ہی نہ لیا پھر کھڑے ایمان کے ساتھ عمل لازمی ہے۔ ولا یشرک اور نہ وہ شریک بنائے، نہ حصے دار بنائے، نہ شامل کرے بے عبادت ساتھ عبادت رب ہی اپنے رب کی کہ احدا کسی کو بھی۔ جو شخص اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اس کو چاہیے کہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرے، کسی کی عبادت نہ کرے، کسی کا حکم نہ مانے، کسی کی اور کی شریعت نہ مانے، کسی اور کی بات نہ مانے، کسی اور کی طرف رجوع نہ کرے۔ اس کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جو ہے وہ نہ بڑھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔